نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رکوع نمبر 13 ہے۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، لا نہ تا تم، اخذا بناؤ، الذین ان لوگوں کو جو، اتخذوا جنہوں نے بنا لیا، دینکم تمہارے دین کو، ہزوا مذاق، ولعبا اور کھیل، من الذین ان لوگوں میں سے جو اوتوا دیے گئے، الکتاب کتاب، من قبلکم تم سے پہلے، والکفار اور کافروں کو، اولیاء دوست، واتقوا اور تم ڈرو اللہ اللہ تعالیٰ سے، ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین مومن، وَإِذَا اور جب نادیتم آواز دیتے ہو تم، الی الصلاۃ نماز کے لیے، اتخذوها وہ بنا لیتے ہیں اس کو، ہزوا مذاق، ولعبا اور کھیل، ذالک یہ، بأنہم اس وجہ سے کہ بلا شبہ وہ، قوم لوگ، لا یعقلون نہیں وہ سمجھتے یا نہیں وہ عقل رکھتے۔ کل آپ کہہ دو، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، حل نہیں، تنقمون تم انتقام لیتے ہو، منا ہم سے، الا سوائے ان اس کے کہ آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا، الینا ہماری طرف، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا، من قبل اس سے پہلے، وَأَنَّ اور بلا شبہ اکثرکم تم میں سے اکثر لوگ، فاسقون نافرمان ہیں۔ کل آپ کہہ دو، حل کیا، انبئکم میں بتاؤں تمہیں، بشرٍ زیادہ برے، من ذالک اس سے، مثوبۃً جزا کے اعتبار سے، عند اللہ اللہ کے ہاں، من جو لعنہ لعنت کی اس پر اللہ اللہ تعالیٰ نے، وغضب اور غصے ہوا، علیہ جس پر، وجعل اور اس نے بنا دیے، منہم ان میں سے، القردۃ بندر، وخنازیر اور سور، اور عبدا اور جنہوں نے عبادت کی، الطاغوت طاغوت کی، اولئک یہی لوگ، شر بدتر ہے، مکانا مقام کے اعتبار سے، واضل اور زیادہ گمراہ ہے، عن سواء السبیل سیدھے راستے سے، عن سے سوا برابر یا سیدھے، اور سبیل راستے، عن سواء السبیل سیدھے راستے سے، وَإِذَا اور جب جاؤکم وہ آتے ہیں آپ کے پاس، قالو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، وقد حالانکہ یقیناً، دخلوا وہ داخل ہوئے تھے، بالکفر کفر کے ساتھ، وہم اور وہ سب، قد یقیناً، خرجوا وہ نکل گئے، بھی ساتھ اس کے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، عالم زیادہ جانتا ہے، بما اس کو جو کانوا وہ تھے، یکتمون چھپاتے، وترا اور آپ دیکھو گے، کثیرا اکثر کو، منہم ان میں سے، یسارعون وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں، فی الاثم گناہ میں، والعدوان اور زیادتی میں، واکلہم اور اپنے کھانے میں، السحت حرام، لبئس یقیناً برا ہے، ما جو کانوا وہ سب ہیں، یعملون وہ عمل کرتے، لولا کیوں نہیں، ینہاہم روکتے انہیں، ینہا یعنی روکتے، نہیں سے آئیے، روکتے ہم انہیں، الربانیون رب والے، والاحبار اور علماء، عن قولہم ان کی بات سے، الاثم گناہ کی، واکلہم اور ان کے کھانے سے، سحت حرام، لبئس یقیناً برا ہے، ما جو کانوا وہ تھے، یصنعون کیا کرتے، وقالت اور کہا، الیہود یہود نے، یدو ہاتھ اللہ اللہ تعالیٰ کا، مغلولہ بندھا ہوا ہے، غلت باندھے گئے، ایدیہم ہاتھ انہی کے، ولعنوا اور وہ لعنت کیے گئے، بما اس وجہ سے، جو قالوا انہوں نے کہا، بلکہ یداہ دونوں ہاتھ اس کے، مبسوطتان دونوں کھلے ہوئے ہیں، ينفق وہ خرچ کرتے ہیں، کیفا جیسے، یشاء وہ چاہتے ہیں، وَلَيَزِيدَنَّ اور وہ یقیناً اضافہ کر دے گا، کثیرا اکثریت کو، منہم ان میں سے،
ما جو انزلہ نازل کیا گیا الیکا آپ کی طرف من ربکا آپ کے رب کی جانب سے طغیاناً سرکشی میں و کفرا اور کفر میں والقینا اور ڈال دی ہم نے بینہم درمیان ان کے العداوت عداوت والبغضاء اور بغض الی طرف یوم دن کے القیامہ قیامت کے کلما جب بھی اوقدو وہ بھڑکاتے ہیں نارن آگ للحرب لڑائی کے لیے اطفاءہا بجھا دیتا ہے اسے اللہ تعالیٰ وَيَسْعُونَ وہ کوشش کرتے ہیں فی الارض زمین میں فساداً فساد کی واللہ اللہ تعالیٰ لا یحب نہیں محبت رکھتا المفسدین فساد کرنے والوں سے وَلَوْ اور اگر انا واقعتاً اہل الکتاب اہل کتاب آمنوا ایمان لاتے واتقوا اور وہ ڈرتے لَكَفَّرْنَا ہم ضرور دور کر دے لام یقیناً یا ضرور کے معنوں میں آ رہا ہے اور فا کے اوپر جو شد ہے وہ بھی ضرور با ضرور کے یعنی ہم ضرور دور کر دیتے انہم ان سے سیئاتہم برائیاں ان کی ولا ادخلناہم اور ضرور ہم داخل کرتے انہیں جناتن جنتوں میں نعیم نعمت کی ولو اور اگر انہم واقعتاً یا یقیناً وہ اقامو قائم کرتے تورات کو والانجیل انجیل اور انجیل کو وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا الیہم ان کی طرف من ربہم ان کے رب کی جانب سے لَأَكَلُوا تو وہ کھاتے من فوقہم اپنے اوپر سے ومن تحتی اور نیچے سے ارجلہم اپنے قدموں سے منہم ان میں سے امتن ایک گروہ ہے مقتصدہ درمیانی روش پر و کثیر اور زیادہ تر لوگ منہم ان میں سے ساء برا ہے ما جو یعملون وہ عمل کر رہے ہیں آمنو تتخذو ہاں اتخذو کا بھی یہ حمزہ خاضہ حضوا حاضا حمزہ حضا لعبن لام عین با نادیتم نون دال واو فاسقون مثوبتاً صابا صوب ان کے اصل معنی ہے کسی چیز کو اپنی اصلی حالت کی طرف لوٹ کر آنے کے ہے غاضبہ کا غاضبہ ہے یہ جعلہ کا بھی جعلہ ہی ہے کرادہ تھا کاف رادا کردن یہ جمع ہے کردن کی وخنازیر خانون زارا اور خنازیر جو ہے یہ جمع ہے الطاغوت طغیان سرکشی سے ہے نا یہ طغیان سرکشی کرنا طاغوت شرن یکتمون یسارعون اسختہ سین ہاتھا اصل میں اس چھلکوں کے کہتے ہیں جو پوری طرح اتار دیا جائے سہت ربانیون رابابا سے والاحبار حرب وہ نشان جو عمدہ اور خوبصورت معلوم ہو اس کو حرب کہتے ہیں وَأَقْلِهِمْ کیسے بجے احبار کا ہا بارہ وَأَقْلِهِمْ حمزہ کاف لام حمزہ کاف لام عقل مغلولہ غین لام لام ہاں غائن لام لام ہے اس کا روٹ اور کسی چیز کو اوپر اوڑھنے یا اس کے درمیان میں چلے جانے کے ہیں اس طرح غلالن اس پانی کو بھی کہا جاتا ہے جو درختوں کے درمیان سے بہہ رہا ہو اور کبھی ایسے پانی کو بھی غلیلن بھی کہا جاتا ہے ایسے پانی کو اور غلت کا بھی یہی ہے
غائن لام لام، مغلولہ اور غلت ایک ہی روٹ ورڈ پر ہے. مبسوطتان، سین تا تا با سین تو، با سین تا بسط. ولا یزیدن، زال زیادہ زایادہ. طغیانن، تو غین جا ہاں دیکھیں تو طاغوت کا بھی یہی تھا نا، تو غائن جا، اور یہ طغیان کا بھی یہی ہے، ایک ہی روٹ پر ورڈ پر آئیں گے دونوں. کفرن، کافارا کافرہ. العداوہ، عین دال با والبغضاء، با غین زوال اوقدو، کاف دال واو کاف دال. واو کاف دال. یہ سورہ بقرہ میں بھی پڑھا ہے نا، وقود النار، کیا تھا جو آیت بھول گئی مجھے. کودھا النار کچھ اس طرح سے تھا کہ جلائی آگ ہے. وقودو الناس والحجارۃ. نہیں نہیں، واو کاف دال. یہ اسی سے یعنی بھڑکائی آگ. وقودھا الناس والحجارۃ اعدت للکافرین، یہ وہی والا نا قادہ جو ہے. نارن، نون باورا نور سے ہے. للحرب، حرابا المفسدین. یہ اطفاہا اس کا کیا ہے؟ اطفا کا ہے تو فا حمزہ. حمزہ کو حمزہ بیسعوا کا بھی پتہ ہے، یس سین اینڈ یا. ہاں صحیح سے ہے نا یہ. فسادن اور مفسدین کا ایک ہی روٹ ہے، فاسین دال فاسین دال. لکفرنا، کافارا صحیح. مقتصدہ، کاف صاد دال کاف صاد دال، راستے کا سیدھا ہونے کے معنی میں ہے. مقتصدہ اسی لفظ سے نا درمیانی روش پر ہے نا یہ اس کا میننگ. یعملون، عین میم لام. رکوع نمبر 13 کی تفسیر دیکھتے ہیں. آیت نمبر 57 ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. اے لوگوں جو ایمان لائے، کافروں کو، ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اپنا دوست نہ بناؤ. انہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا رکھا ہے، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. تو اس آیت کا جو نزول ہے وہ رافع بن زید، تابوت اور سوید بن حارث نے اسلام کا اظہار کیا، پھر یہ لوگ منافق ہو گئے اور مسلمانوں سے ایک شخص ان دونوں سے دوستی رکھتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے تب یہ آیت نازل فرمائی کہ یا ایھا الذین سے لے کر بما کانوا یکتمون تک. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، یعنی کس سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ؟ ایمان لائے جو اللہ کے رب ہونے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر ایمان لے آئے. من الذین اوتوا الکتاب من قبل، ان لوگوں کو جنہوں نے تم سے پہلے کتاب دی گئی. کن کو دی تھی پہلے اللہ تعالیٰ نے کتاب؟ یہود و نصارہ کو. یہود و نصارہ کو، یعنی کفار کو، یہود و نصارہ کو، منافق اور مشرک کو. کیا نہیں بنانا؟ اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، یعنی انہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا لیا، اس لیے ان کو اولیاء یعنی مددگار، محبوب، حلیف نہیں بنانا. یعنی وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اذان کی آواز سن کے ان کی نقلیں اتارتے تھے.
اسلامی شاعر کا مذاق اڑاتے تھے، آوازیں کستے تھے مسلمانوں پر۔ تو جب انسان کے اندر سے لطیف احساسات ختم ہو جاتے ہیں، مثلا حیا، شرافت، وسعت، ظرف، پاکیزہ طریقوں کو پسند کرنا وغیرہ، تو یہ احساسات انسان کے اندر چوکیدار کا کام کرتے ہیں، اسے برائیوں سے روکتے ہیں۔ لیکن جب یہ احساسات ختم ہو جاتے ہیں تو انسان حیوانی سطح پر اترتا ہے، تو تب حیوانی سطح پر اتر کر کیا کرتا ہے؟ پھر وہ مذاق اڑاتا ہے۔ تو اسی طرح ان کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا تھا۔ کس وجہ سے بگاڑ پیدا ہوا تھا؟ کہ قانون یعنی وہ مسلمانوں سے بغض رکھنا شروع ہو گئے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے آوازیں کسنا شروع کر دی تھی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ یعنی تقوی اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت اس کے نواحی سے اجتناب کا نام ہے، جو کافروں سے دشمنی کی دعوت دیتا ہے۔ تو پھر کیا کرو؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ، یعنی ان کو دوست بنانے کے معاملے میں کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ ان کنتم مومن، اگر تم سچے مومن ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی محبت، اللہ تعالیٰ اس کے رسول اور مومنوں کی دشمنی محبت کے منافی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کے رسول کی محبت اولین ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 58 ہے، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، اور جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ اسے مذاق اور کھیل بناتے ہیں، یہ اس وجہ سے کہ بلا شبہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں۔ یعنی جب اذان و اقامت ہوتی ہے تو یہ ہنسی مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ لوگ احکام خداوندی اور توحید خداوندی اور دین الہی سے قطعی بے خبر ہیں۔ یہ آیت ایک یہودی کے بارے میں نازل ہوئی جو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی اذان کا مذاق اڑایا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے آگ میں جلا دیا۔ تو کیا فرمایا؟ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ اسے مذاق اور کھیل بناتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ دین اسلام میں نکتہ چینیاں کرتے ہیں، اسلام کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں، تو دین کو تحقیر سے یعنی دیکھتے ہیں، خصوصاً نماز کے بارے میں جو کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا شعار، سب سے بڑی عبادت ہے۔ جب مسلمان نماز کے لیے اذان دیتے ہیں تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس کا سبب ان کی کم عقلی اور جہالت ہے، ورنہ اگر ان میں عقل ہوتی تو وہ نماز کی افادیت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے، انہیں معلوم ہو جاتا کہ نماز ان فضائل میں سب سے بڑی فضیلت والی ہے۔ سیرہ محمد بن اسحاق میں ہے کہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ جب شام کے سفر کو جانے لگے تو ابو محذورہ رضی اللہ عنہ سے، جن کی گود میں انہوں نے ایام یتیمی بسر کیے تھے، کہا آپ کی اذان کے بارے میں مجھ سے وہاں کے لوگ ضرور سوال کریں گے، تو آپ اپنے واقعات تو مجھے بتا دیجئے۔ فرمایا ہاں سنو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین سے واپس آ رہے تھے، راستے میں ہم لوگ ایک جگہ رکے تو نماز کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن نے اذان کہی، ہم نے اس کا مذاق اڑانا شروع کیا، کہیں آپ کے کان میں بھی آوازیں پڑ گئیں۔ سپاہی آیا اور ہمیں آپ کے پاس لے گیا، آپ نے دریافت فرمایا کہ تم سب میں زیادہ اونچی آواز کس کی تھی؟ سب نے میری طرف اشارہ کیا، تو آپ نے اور سب کو چھوڑ دیا اور مجھے روک لیا اور فرمایا اٹھو اذان کہو۔ واللہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اور آپ کی فرما برداری سے زیادہ بری چیز میرے نزدیک کوئی نہ تھی، لیکن بے بس تھا، کھڑا ہو گیا۔ اب خود آپ نے مجھے اذان سکھائی اور جو سکھاتے رہے میں کہتا رہا، پھر اذان پوری بیان کی۔ جب میں اذان سے فارغ ہوا تو آپ نے مجھے ایک تھیلی دی جس میں چاندی تھی، پھر اپنا دست مبارک میرے سر پر رکھا، پیٹھ تک لائے، پھر فرمایا اللہ تجھ میں اور تجھ پر اپنی برکت نازل کرے۔ اب تو اللہ کی قسم میرے دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت بالکل جاتی رہی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت دل میں پیدا ہوگی، میں نے آرزو کی کہ مکے کے مؤذن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو بنا دیں۔ آپ نے میری درخواست منظور فرما لی اور میں مکے میں چلا گیا، وہاں کے گورنر سیدنا عتاب بن اسیر سے مل کر اذان پر مامور ہو گیا۔ سیدنا ابو محذورہ کا نام سمرہ بن مغیرہ بن لوازان تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 مؤذنوں میں سے ایک آپ تھے جو لمبی مدت تک آپ اہل مکہ کے مؤذن رہے رضی اللہ عنہ۔ یہ کون تھے؟ نام اس مؤذن کا نام کیا ہے؟
یہ ابھی ابو محذورہ، جیم والی ہاں. ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس وجہ سے ہے کہ بلا شبہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں. یعنی جو لوگ سچے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اسے کھیل تماشا بناتے ہیں، بلا شبہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی سمجھ سے بالا تر ہیں، وہ یعنی ان کو سمجھ نہیں آتی. تو آج اگر دین کا مذاق اور تفریح کیسے اگر دیکھا جائے بنائی جاتی ہے، یعنی اسلامی شعار کا مذاق اڑا کر دین کو تفریح بنا دیا گیا ہے. اسلام پسندوں کو قدامت پرست اور رجت پسند کہا جاتا ہے. آج آوازیں کسنے کا دائرہ پھیل گیا، جتنا ذرائع ابلاغ نے ترقی کی اتنا ہی مذاق اڑانے کی میں وسعت آ گئی. آیت نمبر 59 ہے، قل جا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون. کہہ دو کہ اہل کتاب نہیں تم ہم سے انتقام لیتے ہو سوائے اس کے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس پر بھی جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو اس سے پہلے نازل کیا گیا، اور بلا شبہ تم میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں کی ایک جماعت آئی جن میں ابو یاسر بن اخطب، نافع بن ابی نافع اور غازی بن عمر تھا. انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ رسولوں میں سے کن رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ تعالیٰ پر اور جو کتاب ابراہیم علیہ السلام پر نازل کی گئی ہے اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام، اسحاق، یعقوب علیہ السلام پر، ان کی اولاد میں جو کتابیں نازل کی گئی ہیں ان پر، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتابیں نازل کی گئیں، اور ان کے علاوہ دوسرے انبیاء کرام کو جو کتابیں دی گئیں، سب پر ایمان رکھتا ہوں. ہم کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اس کے فرما بردار ہیں. جب آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا اور بولے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتے اور نہ اس شخص پر ایمان لاتے جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. وہ خود شخص کون تھا؟ یہودی تھا، اس لیے اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں پر ایمان نہیں لائے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ کل یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اہل کتاب یعنی وہ لوگ جن کو تورات، زبور اور انجیل دی گئی، حل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ، نہیں تم ہم سے انتقام لیتے ہو سوائے اس کے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، یعنی اس کے سوا ہمیں کوئی برائی نہیں تم دیکھتے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں. اور اہل کتاب کو مسلمانوں سے ناراضگی اور بگاڑ کا سبب یہ ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں. اہل کتاب ہر دور میں اس حقیقت کو جھٹلانے کی کوشش کرتے رہے ہیں. صلیبی جنگوں کے بعد جب اہل کتاب عیسائیت کی تبلیغ میں بھی ناکام رہے تو انہوں نے مسلمانوں کے اندر یہ بات پھیلا دی کہ اب تو انسانیت نے ترقی کر لی ہے، روشن خیالی کا دور ہے، اب مذہبی جنگیں ہونے کا امکان نہیں. مسلمانوں نے بھی دینی کشمکش اور دین کی نئی زندگی کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا تو اہل کتاب نے ہم پر جنگ مسلط کر دی، جس کے بارے میں ان کے مدبر حلقے اظہار کر رہے ہیں کہ یہ اسلام اور عیسائیت کی جنگ ہے. حقیقت یہ کہ اہل کتاب کو مسلمانوں کے برخلاف ایمان پر غصہ ہے. وَإِنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور بلا شبہ تم میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں. یعنی ہر نافرمان شخص کو سیدھے راستے پر چلنے والا گمراہ دکھائی دیتا ہے، اور چونکہ فاسق سیدھے راستے کا دشمن ہوتا ہے اس لیے وہ سخت انتقامی کارروائیاں کرتا ہے تاکہ سب لوگ ڈر کر فاسق بن جائے. اس طرح فاسقون کی تعداد زیادہ ہوتی جاتی ہے. آیت نمبر 60 ہے، قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ.
کہہ دو کہ کیا میں تمہیں اس کے بارے میں بتاؤں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں جزا کے اعتبار سے زیادہ برے ہیں، اور وہ جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، جن پر غصے ہوا، اور میں جن کو ہم نے بندر اور سور بنا دیا، جنہوں نے طاغوت کی عبادت کی، یہی لوگ مقام کے اعتبار سے بدتر ہیں، سیدھے راستے سے بہت زیادہ گمراہ ہیں۔ تو اس آیت میں کیا کہا جائے؟ کل حل نبیکم شر من ذالک مثوبۃ عند اللہ، کہہ دو کہ کیا میں تمہیں اس کے بارے میں بتاؤں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں جزا کے اعتبار سے زیادہ برے لوگ ہیں، یعنی برے لوگوں کے بارے میں بتاؤں۔ اور یہ مثوبۃ عند اللہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں جزا کے اعتبار سے کون لوگ ہیں؟ وہ یہود اور کفار ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کو کھیل اور تماشا بناتے ہیں۔ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، اور جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور جن پر غصے ہوا، اور ان میں سے جن کو اسے بندر اور سور بنا دیا جنہوں نے طاغوت کی عبادت کی، یعنی جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی اور اللہ تعالیٰ اپنے غصے میں بھی ان کے ساتھ بڑھ گیا، یعنی دنیا آخر کے عذاب میں وہ مبتلا کر دیا گیا ان کو۔ ان میں سے بعض کو بندر اور سور بھی بنا دیا گیا۔ وعبد الطاغوت، جنہوں نے طاغوت کی یعنی شیطان کی بندگی کی۔ اولئک شر مکانہ، یہی لوگ مقام کے اعتبار سے بدتر ہیں۔ ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے شیطان کی بندگی کی، جبکہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیا۔ وَأَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، وہ سیدھے راستے سے بہت زیادہ گمراہ ہیں، یعنی وہ معتدل اور سیدھے راستے سے بہت زیادہ دور چلے گئے۔ آیت نمبر 61 ہے، وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، اور وہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ یقیناً وہ کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے تھے، اور یقیناً اسی کے ساتھ ہی نکل گئے، اور اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں۔ تو یہودی ایمان لا کر دراصل کیا مقصد ان کا تھا؟ وہ مکر و فریب اور منافقت کی بنا پر کہتے تھے کہ ہم یعنی صبح کو وہ ایمان لاتے تھے اور شام کو وہ انکار کر دیتے تھے۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ لوگوں میں افراتفری پیدا ہو جائے، ان کو یہ پتہ ہی نہ چلے کہ یہ اصل اسلام ہے کہ نہیں، یعنی وہ شبہ کی خاطر کرتے تھے۔ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، حالانکہ یقیناً وہ کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے تھے اور یقیناً اسی کے ساتھ وہ نکل گئے، یعنی ان کا نکلنا، داخل ہونا کفر پر ہی تھا۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ان کے دل میں کتنا کفر سمایا ہوا اور کتنا ایمان ہے۔ یہ اصل میں نبی اللہ تعالیٰ جو ہے ان لوگوں کو وعید سنا رہے ہیں۔ واللہ عالم بما کانوا یکتمون، اللہ تعالیٰ بہت خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں، جو وہ کفر کرتے ہیں چھپاتے ہیں، اس میں اس کے لیے وعید ہے۔ آیت نمبر 62 ہے، وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آپ ان میں سے اکثر کو دیکھیں کہ وہ گناہ میں اور زیادتی میں اور حرام کھانے میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، یقیناً برے کام ہے جو وہ کرتے ہیں۔ یعنی آپ سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ یہودیوں میں سے اکثر کو دیکھیں گے کس میں گناہ اور زیادتی میں سبقت لے جاتے ہوں گے، جو خالق کے حقوق سے متعلق ہے، مخلوق پر ظلم اور تعدی کے زمرے میں ہی آتے ہیں، یعنی وہ گناہوں میں سبقت لیتے ہیں اور خالق کے ساتھ بھی ظلم اور زیادتی کرتے ہیں۔ خالق کے ساتھ ظلم زیادتی کیا کرتے ہیں؟ یعنی ان کا کفر کرتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ بھی برائی کرنے کا سوچتے رہتے ہیں۔ ہر نقصان دہ اور فاسد چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے اعتقاد، قول اور عمل کے اعتبار سے حرام ٹھہرایا ہو،
العدوان ظلم کو کہتے ہیں، یعنی وہ گناہوں اور ظلم کی طرف سبقت لے جاتے ہیں۔ سارع باب مفاعلہ ہے، یعنی بہت سے لوگ ہیں جو باہم مقابلہ کر رہے ہیں ہر گناہ اور ظلم میں، ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر مال کھاتے ہیں۔ بگڑے ہوئے معاشروں میں با اثر افراد کے ساتھ ضعیف لوگ بھی اس گناہ اور عدوان کے سلا میں بہتے چلے جاتے ہیں۔ واقعی مسود وہ حرام کھانے والے ہیں، یعنی رشوت کھانا، سود کھانا، یہ سارے حرام کھانے میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کی کہ جو اپنا برا عمل ہے اس کو وہ جانتے ہیں۔ لبئس ما کانوا یعملون، یقیناً بہت برے کام ہیں جو وہ کرتے ہیں، یعنی یہ برا عمل ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کاموں کی مذمت فرما رہے ہیں اس آیت میں۔ آیت نمبر 63 ہے، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یصنعون۔ رب والے علماء انہیں گناہ کی بات کرنے سے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ یقیناً برا ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی ربانی سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ رب والے جو دنیا سے بے رغبت تھے۔ الاخبار یعنی علماء جو عوام الناس کے نفع کے در پہ ہوتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے علم و دانش سے نوازا ہوتا ہے۔ انہوں نے لوگوں کے ان گناہ سے کیوں نہ روکا جو ان سے صادر ہوتے ہیں، تاکہ ان سے جہالت دور ہو جاتی اور ان پر اللہ تعالیٰ کی حجت قائم ہو جاتی، کیونکہ یہ علماء ہی کی ذمہ داری کہ وہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دے، برائیوں سے منع کرے، ان کے سامنے دین کا راستہ واضح کر دے، انہیں بھلائیوں کی ترغیب دے، برائیوں کے انجام سے ڈرائے۔ الاثم کہتے ہیں ہر گناہ نقصان دہ اور فاسد کام کو۔ السحت کہتے ہیں مال حرام، اور ان کے علماء درویش انہیں حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ یہود کے علماء اور فقہا دین کو صبح شام اپنا مشغلہ بنائے ہوئے تھے، دین کے نام پر ان کی قیادت قائم تھی، انہیں بڑی بڑی رقمیں ملتی تھیں۔ ان کی مقبولیت کا راز عوامی پسند کے دین کی نمائندگی تھی، وہ خدا کے پسندیدہ دین کی نمائندگی نہیں کرتے تھے۔ ان کا بولنا چالنا بظاہر دین کے لیے تھا، مگر در حقیقت وہ ایک قسم کی دنیا داری تھی جو دین کے نام پر جاری تھی۔ دین کے نام پر لوگوں کو وہ چیز دے رہے تھے جن کو لوگ دین کے بغیر اپنے لیے پسند کیے ہوئے تھے۔ انہوں نے عوام سے خاموش مفاہمت کر لی تھی اور عوام میں ایسا دین تقسیم کر رہے تھے جس میں زندگی بدلے بغیر سستی جو ہے وہ سستی جنت مل جائے گی، یعنی زندگی میں نہ بھی نیک اعمال کرو تو تب بھی جو ہے جنت حاصل ہو جائے گی۔ اس پر رب العزت نے احساس دیا کہ دیکھو تمہارا منصب تھا انسانوں کو رب سے جوڑنا، ربانی تمہارا منصب تھا انسانوں کو رب سے جوڑنا، ربانی طریقوں پر چلانا، اور تم کس طرح انہیں دین سے جدا کرتے جا رہے ہو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے خطبے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگوں تم سے اگلے لوگ اسی بنا پر ہلاک کر دیے گئے کہ وہ برائیاں کرتے تھے تو ان کے عالم اور اللہ والے خاموش رہتے تھے۔ جب یہ عادت ان میں پختہ ہو گئی تو اللہ نے انہیں قسم قسم کی سزائیں دی۔ بس تمہیں چاہیے کہ بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، اس سے پہلے کہ تم پر بھی وہی عذاب آ جائے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے۔ یقین رکھو کہ اچھائی کا حکم برائی سے ممانعت نہ ہو تو تمہاری روزی گھٹائے گا، نہ تمہاری موت قریب کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس قوم میں کوئی اللہ کی نافرمانی کرے اور وہ لوگ باوجود روکنے کی قدرت اور غلبے کے اسے نہ مٹائیں تو اللہ تعالیٰ سب پر اپنا عذاب نازل کرے گا۔ یعنی کسی قوم میں اگر اللہ کو کوئی نافرمان ہے اور وہ لوگ باوجود روکنے کی قدرت رکھتے ہوں اور غلبے کی بھی قدرت رکھتے ہو تو اسے نہ اس برائی کو مٹائیں تو اللہ تعالیٰ بھی کیا کرے گا؟ سب پر عذاب نازل فرمائے گا۔ مسند احمد ابو داؤد میں ہے کہ یہ عذاب ان کی موت سے پہلے ہی آئے گا۔ ابن ماجہ میں بھی یہ روایت ہے۔ یہ تفسیر ابن کثیر کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حدود پر قائم رہنے والے، اس میں گھس جانے والے
یعنی خلاف کرنے والے کی مثال ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے ایک کشتی کے سلسلے میں کوڑا ڈالا، جس کے نتیجے میں بعض لوگوں کو کشتی کے اوپر والا حصہ ملا اور بعض لوگوں کو نیچے کا۔ بس جو لوگ نیچے والے تھے انہیں دریا سے پانی لینے کے لیے اوپر والوں کے اوپر سے گزرنا پڑتا۔ انہوں نے سوچا کیوں نہ ہم اپنے ہی حصے میں ایک سوراخ کر لیں تاکہ اوپر والوں کو ہم کوئی تکلیف نہ دے۔ اب اگر اوپر والے بھی نیچے والوں کو منمانی کرنے دیں گے تو تمام کشتی والے ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر اوپر والے نیچے والوں کا ہاتھ پکڑ لیں تو یہ خود بھی بچیں گے اور ساری کشتی بھی بچ جائے گی۔ صحیح بخاری کی 2493 نمبر حدیث ہے یہ۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن لوگوں میں گناہ کے کام کیے جاتے ہیں اور گناہ کرنے والوں سے گناہ نہ کرنے والے زیادہ زوردار ہوں اور زیادہ عزت والے ہوں، لیکن وہ ان کاموں کو نہ روکے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو عذاب دے گا۔ یہ ابن ماجہ کی 4009 نمبر حدیث ہے۔ لبئس ما کانوا یصنعون، یقیناً برا ہے جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی دین کا مذاق اڑانا، حرام کام کرنا، یہ سب جو ہے برے کام ہیں۔ آیت نمبر 64 ہے، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء ولیزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ اور یہود نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، ہاتھ تو انہی کے باندھے گئے ہیں، اس کی وجہ سے جو انہوں نے کہا کہ ان پر لعنت کی گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور جو آپ کے رب کی جناب سے آپ پر نازل کیا گیا وہ ان میں سے اکثریت کی سرکشی اور کفر میں یقیناً اضافہ کر دے گا۔ اور ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک بغض اور عداوت ڈال دی، جب بھی وہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے، اور وہ زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ طبرانی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ یہودیوں میں سے بناش بن قیس نامی ایک شخص نے کہا کہ آپ کا پروردگار بخیل ہے، کچھ خرچ نہیں کرتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ابو شیخ نے دوسرے طریقے پر ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت کریمہ یہود بنی قینقاع کے سردار مخاص کے بارے میں نازل ہوئی، یعنی یہ دو روایتیں ہیں، ایک بناش بن قیس کے بارے میں ہے اور دوسرا کہا جاتا ہے کہ جو سردار تھا مخاص اس کی وجہ سے نازل ہوئی ہے۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور یہود نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، یعنی یہود کے کفر میں سے ان کی اللہ تعالیٰ پر باطل جرم میں سے ان کا برا عمل یہ قول ہے، یعنی کوئی اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کسی پر خرچ نہیں کرتا، لیکن انہوں نے یہ بھی جرأت کی۔ ابن عباس فرماتے ہیں مغلولہ یعنی بخیل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بندھا ہو، بلکہ یہ مراد ہے کہ اپنے پاس مال روکے ہوئے ہے اللہ، اور بخل کی وجہ سے خرچ نہیں کرتا۔ ید اللہ مغلولۃ، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بند ہو گیا، یعنی نیکی، خیر، بھلائی اور احسان سے بند ہو گیا۔ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، ہاتھ تو انہی کے باندھے گئے ہیں اور اس کی وجہ سے جو انہوں نے کہا ان پر لعنت کی گئی، یعنی یہودیوں کی بدگوئی کا جواب کیسے دیا گیا ہے کہ ان کی گفتگو کے مطابق دیا گیا، یعنی یہود بخیل ترین، نیکی کے اعتبار سے قلیل ترین، اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوء ظنی یعنی برا ظن رکھنے والے، بدترین، اللہ تعالیٰ کی اس رحمت سے دور، جو ہر چیز پر سایہ کنا ہے، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور اس کی وجہ سے جو انہوں نے کہا ان پر لعنت کی گئی، یعنی یہود کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیا گیا کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بخیل کی صفت سے متصف کیا۔ بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء
بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ یعنی اس پر کوئی پابندی عائد نہیں ہے اللہ تعالیٰ پر، کوئی روکنے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، جو اس کا ارادہ کرتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ اس کا فضل و کرم اور دینی دنیاوی احسان بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جود و کرم سے کے جھونکوں سے مستفید ہوں، وہ اپنی نافرمانیوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو اس کے فضل و احسان کے دروازے جو ہے اس پر بند نہ کرے۔ تو اس کی داد اور دہش دن رات جاری ہے، اس کی عطا بخشش ہر وقت موسلا دھار بارش کی مانند ہے۔ وہ دکھوں کو دور کرتا ہے، غموں کا ازالہ کرتا ہے، محتاج کو بے نیاز ہے اور بے نیاز کرتا ہے، قیدی کو آزاد کرتا ہے، ٹوٹے ہوئے کو جوڑتا ہے، مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہے، محتاج کو عطا کرتا ہے، مجبوروں کو ان کی پکار کا جواب دیتا ہے، سوال کرنے والے کا سوال کا جواب دیتا ہے، تکالیف دور کرتا ہے۔ ہر لمحے اپنے فضل و کرم سے وہ علیحدہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندو میری راہ میں خرچ کرو، میں بھی تم پر خرچ کروں گا۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے رات اور دن کے مسلسل خرچ سے بھی، اس میں کم نہیں ہوتا۔ اور فرمایا تم نے دیکھا نہیں جب سے اللہ نے آسمان زمین کو پیدا کیا مسلسل خرچ کیے جا رہا ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ اس کا عرش پانی پر تھا اور اس کے ہاتھ میں میزان عدل ہے جس سے وہ جھکاتا اور اٹھاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی 4684 نمبر حدیث ہے۔ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور جو آپ کے رب کی جناب سے آپ پر نازل کیا گیا وہ ان میں سے اکثریت کی سرکشی اور کفر میں یقیناً اضافہ کر دے گا۔ یہ نعمت اکثر یہودیوں کی سرکشی اور کفر کا بڑھا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے حق میں عذاب ہے۔ جس طرح ان سے ایمان والوں کے ایمان، عمل صالح، علم نافع میں اضافہ ہوتا ہے، اسی طرح کافروں، حاسدوں اور بے ایمانوں کے دل میں سرکشی اور کفر بڑھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کلام اس کا سب سے بڑا احسان ہے کہ وہ ذکر جس پر شکر ادا کرنا چاہیے کچھ لوگوں کی سرکشی اور باطل پرستی میں اضافہ کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے ٹھکراتے ہیں اور باطل شکوک و شبہات کی وجہ سے اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک بغض اور عداوت ڈال دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ ہم نے یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی ڈال دی۔ ان کے فرقوں میں قیامت تک اتحاد نہیں ہو سکتا، یہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے، ایک دوسرے سے محبت نہیں کریں گے، کسی ایسی بات پر متفق نہیں ہوں گے جس میں ان کی کوئی مصلحت ہو، ہمیشہ دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف بغض رکھیں گے، قیامت تک ایک دوسرے پر ظلم کریں گے۔ گزشتہ 1400 سال میں اسلام کی آمد سے پہلے یہودی اور عیسائی دست و گریبان رہے ہیں۔ آج اگر وہ اسلام دشمنی میں متحد ہو گئے ہیں تو کل ضرور اللہ کا وعدہ پورا ہوگا۔ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاءها اللہ، جب بھی وہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے۔ جب کبھی یہ لڑائی کی آگ کو سلگائیں گے تاکہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کریں، ان پر جنگ مسلط کر دے، اللہ تعالیٰ اسے بجھا دے گا۔ اب یہ دیکھیں کہ فلسطین میں کتنا ظلم و زیادتی ہو رہی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی ڈال دی ہے۔ جب کبھی وہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے منصوبے باندھتے، اللہ تعالیٰ ان کی چال ان پر الٹ دیتا، پھر ان کی سازشوں کا وبال انہی پر پڑتا تھا۔ اطفاء اللہ، اللہ تعالیٰ کبھی مسلمانوں کی مدد کرے گا، کبھی ان کو بے یار و مددگار چھوڑ کر، اور کبھی ان کے لشکروں کو منتشر کر کے لڑائی کی آگ کو بجھا دیتا تھا۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور وہ زمین میں فساد کی کوششیں کرتے، یعنی فساد پھیلانا یہود کی گٹی میں ہے۔ وہ زمین میں فساد پھیلانے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں۔ زمین کا فساد کیا ہے؟ یعنی 3 کام ایسے ہیں جو زمین کا فساد میں شامل ہے۔ کون کون سے 3 کام ہیں جو زمین کے فساد میں شامل ہیں؟ یعنی سب سے بڑا فساد جو ہے وہ شرک کا فساد ہے، یعنی وہ نافرمانی کرتے ہیں۔ باطل دین کی طرف دعوت، یعنی جو اسلام سے علاوہ جتنے بھی دین ہیں ان کی طرف دعوت دینا۔
لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے سے روکنا. یہ 3 ایسے کام ہیں جس سے فساد پھیلتا ہے زمین میں. واللہ لا یحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والے سے محبت نہیں کرتا. یعنی اللہ تعالیٰ فساد کو سخت ناپسند کرتا ہے، فساد کرنے والے سے ناراض ہے، انہیں سخت سزا دے گا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ. اور اگر واقعتاً اہل کتاب ایمان لاتے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے، تو ہم ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے، انہیں ضرور نعمت کی جنتوں میں داخل کرتے. یہ آیت نمبر ہے 65. یعنی یہود و نصارہ میں سے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتاب، یعنی اہل کتاب سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ یہود و نصارہ. اور آمنو، جو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین حق کو تسلیم کرتے، ایمان لاتے، عمل کرتے ہیں. وَاتَّقَوْا، کفر، شرک، کبیرہ گناہوں اور فاحش سے بچتے ہیں. لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ہم ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں. کن سے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کی برائیوں کے تذکرے کے بعد اپنے یعنی جود و کرم سے انہیں توبہ کی طرف بلایا کہ اگر وہ ایمان لائیں، یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے، اگر وہ ایمان لائیں، گناہوں سے پرہیز کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کی برائیاں دور کر دے گا، ان کے گناہوں کو مٹا دے گا، ان کی خطاؤں کو دھو ڈالے گا. عمر بن عاص کا بیان ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتھ پھیلائیے، میں آپ سے بیعت کروں گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیلا دیا، مگر میں نے اپنا ہاتھ سمیٹ لیا. فرمایا، عمرو کیوں، کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ میں ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں. فرمایا، کیا ہے؟ بیان کرو. میں نے عرض کیا، میں یہ شرط لگانا چاہتا ہوں کہ میرے گزشتہ قصور معاف کر دیے جائیں. فرمایا، عمرو کیا تم کو معلوم نہیں کہ اسلام سابقہ گناہ کو ڈھا دیتا ہے، اور ہجرت بھی پہلے کیے ہوئے گناہ کو گرا دیتی ہے، اور حج بھی گزشتہ گناہ کو منہدم کر دیتا ہے. یہ تفسیر مزری کی روایت ہے. وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور انہیں ضرور نعمت کی جنتوں میں داخل کرتے. یعنی اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے کہ اگر وہ ایمان لا کر تقوی اختیار کرے تو انہیں نعمت بھری جنتوں میں داخل کرے گا، اور اس کی بہاریں نصیب کرے گا. جہاں وہ چاہیں گے اس کو پائیں گے، اور جس میں وہ سب کچھ ہے جسے دل پسند کرتے ہیں، جن سے انسان جو لذت حاصل کرتے ہیں. آیت نمبر 66 ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا فِي فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ. اور اگر واقعتاً وہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے اور جو ان کے رب کے جناب سے ان پر نازل کیا گیا ہے، تو وہ اپنے اوپر سے بھی، اپنے قدموں کے نیچے سے بھی رزق کھاتے. ان میں سے ایک گروہ درمیانی روش پر ہے، اور ان میں سے زیادہ تر لوگ بہت ہی برا کر رہے ہیں. یعنی راست بازی کے ساتھ ان کی پیروی کرنا، انہیں اپنا دستے زندگی بنانا. اور اگر وہ تورات اور انجیل کے احکام کو قائم کرتے، قائم کرنے سے مراد ان امور پر ایمان لاتے جن کی یہ دونوں کتابیں دعوت دیتی ہیں. ان کی کتابیں کیا دعوت دیتی تھی؟ توحید کی دعوت دیتی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کو کہتی تھی، اور آخری کتاب پر بھی ایمان لانے کو کہتی تھی. اگر وہ اس عظیم نعمت کو قائم کرتے جس کو ان کے رب نے نازل فرمایا، یعنی ان کی خاطر ان کے ساتھ اعتنا کی بنا پر نازل فرمایا. وما انزل الیہم من ربہم، جو ان کے رب کی جناب سے ان پر نازل کیا، یعنی قرآن پاک. لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو وہ اپنے اوپر سے بھی، اپنے قدموں کے نیچے سے بھی رزق کھاتے. یعنی اللہ تعالیٰ کتاب پر ایمان لانے کی صورت میں آسمان سے ان پر بارش برساتے، زمین ان کے لیے پیداوار اگاتی. یعنی اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اس بات کی، کیونکہ وہ ڈبل ایمان تھا نا ان کا، یعنی اپنے نبی پر بھی ایمان تھا، اپنی کتاب پر بھی ایمان تھا. اس کے بعد جو اس کتاب میں فرمایا گیا تھا کہ آخری نبی اور آخری کتاب پر بھی ایمان لانا ہے، اس پر بھی تھا. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر رزق کے دروازے کھول دینے تھے.
اتنا رزق اور اتنی برکتیں رکھنی تھی کہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ منہم امت مقتصدہ، ان میں سے ایک گروہ درمیانی روش پر ہے، یعنی اہل کتاب میں سے ایک گروہ سیدھی راہ پر ہے، یعنی ایک گروہ ایسا بھی ہے جو تورات اور انجیل پر عمل کرنے والا ہے، مگر اس کا عمل قوی اور نشاط انگیز نہیں ہے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور ان میں سے زیادہ تر لوگ بہت ہی برا کر رہے ہیں، یعنی یہود و نصارہ میں برائیوں کا ارتکاب کرنے والے زیادہ لوگ ہیں۔ نیکیوں میں بھاگ دوڑ کم لوگ کرتے ہیں، لیکن برائیوں میں بھاگ دوڑ زیادہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہود و نصارہ کے اکثر لوگ کفر پر اصرار کرتے رہتے ہیں، دشمنی کی آگ کو بھڑکاتے ہیں، حق میں تحریف کرتے ہیں، اس سے منہ موڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی نافرمانی سے بچائے اور اللہ تعالیٰ اپنا فرما بردار بنا لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔